کہ حکومت پاکستان جو لوگوں تک یہ سماجی تحفظ کے وظائف پہنچاتی ہے وہ لوگوں پہ احسان نہیں کرتی. ہم لوگوں کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, جو پبلک ریپریزنٹیٹیوز جو ہوتے ہیں, جو حکومتیں ہوتی ہیں, اور یہ جو ہے ہمارا فرض ہے, ہمارا کوئی احسان آپ پہ نہیں ہے. اور اس فرض نبھانے کے لیے احساس کی جو پوری ٹیم ہے وہ پوری طرح متحرک ہے کہ وہ ضرورت مندوں اور حقداروں کے ہاتھ میں جو احساس کفالت, احساس بلد سود قرضہ, وسیلہ تعلیم, احساس آمدن, احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ اور احساس کے دیگر کئی جو ثمرات ہیں وہ لوگوں کے ہاتھوں میں دیانت, شفافیت اور ایک غیر سیاسی انداز میں پہنچائیں. آخر میں ٹول فری نمبر پلیز نوٹ کر دیجئے 0800 26477. شکایات کے لیے آپ ٹول فری نمبر پہ ہم سے رابطہ کریں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے تفصیلی گورنمنٹ, یہ اس کا مین آرگن ہے جو عمران خان نے بھی متعدد مرتبہ پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم سپورٹ کریں گے. 2010-11 میں پہلی مرتبہ سروے سپورٹ میں ہوا تھا, اب دوبارہ سروے کرنے جا رہی ہے اور یہ ان لوگوں کو سپورٹ کرنے جا رہی ہے جو بلو دی پاورٹی لیول ہے. یہ 2010 سے اور 2020 کے درمیان اس کی شرح بلو دی پاورٹی لیول کی شرح, آپ کے پاس ڈیٹا آ چکا ہوگا, 70% ہو چکا ہے. شرح کتنی بڑی ہے جتنے لوگوں کو مزید آپ اسیس کرنے جا رہے ہیں ان فگرز میں؟ اور دوسرا, کیا یہ سوللی گورنمنٹ آف پاکستان کا پروجیکٹ ہے کہ اس میں آپ کو انٹرنیشنل ڈونرز بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ بہت آپ کے اچھے سوال ہیں بھائی. دیکھیے, احساس کا جو تمام بجٹ ہے وہ وزارت خزانہ سے آتا ہے. منسٹری آف فائنانس ہمیں بجٹ دیتی ہے, ہم کسی انٹرنیشنل ڈونر سے فنڈز ڈائریکٹلی نہیں لیتے, ٹھیک ہے. بجٹڈ ہوتی ہیں, ہمیں بجٹ کے بعد جیسے جیسے ہمارے خرچے ہوتے ہیں ہمیں وہ پیمنٹس کرتے جاتے ہیں. جہاں تک آپ کا پہلا سوال تھا وہ بہت اچھا سوال تھا. نہیں, یہ دوسرا تو میں نے جواب دے دیا نا. جو پہلا جو آپ نے سوال کیا وہ آپ نے کہا کہ غربت کی شرح کیا ہے, کیا وہ بڑی ہے یا نہیں بڑی, کتنی ہے. تو غربت کی جو شرح ہے وہ سیمپل سروے سے آتی ہے, اور وہ سیمپل سروے جو ہوتا ہے وہ پاکستان سوشل اینڈ لیونگ سٹینڈرڈز میجرمنٹ سروے کے ساتھ جو ہاؤس ہولڈ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر سروے منسلک ہوتا ہے وہ اس سے کمپیوٹ کرتے ہیں. یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا کام ہوتا ہے, اور وہ ہر 2 سے 3 سال بعد یا 5 سال بعد یہ اپڈیٹ کرتے ہیں. پیچھے جو شرح تھی وہ 2016 میں پبلش ہوئی تھی 24%. اب جو 18-19 کا سروے ہے اس کی جو فگر ہے وہ بھی پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس اس کو ریلیز کرے گی. ہماری جو فگر ہوتی ہے, ہماری جو اسیسمنٹ ہوتی ہے وہ ہاؤس ہولڈ کے بیسس پہ ہوتی ہے کہ کتنے ہاؤس ہولڈ غربت کی شرح سے نیچے ہیں اور کون سی غربت کی شرح سے نیچے ہیں. اور وہ جب ہمارا سروے مکمل ہوگا تو ہماری ایک فرق قسم کی انالیسز ہوگی, وہ ہم اس کو پبلک کریں گے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. فی الحال جو ہماری ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے سروے کا ڈیٹا آتا جائے ویسے ویسے جو ضرورت مند گھرانوں کی نشاندہی ہوتی جائے, ان کو جلدی سے ہم کم کفالت کی جو اسسٹنس کی پائپ لائن ہے وہ اس میں ڈال دیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ یونیفارم میں جو ہے وہ ٹیم جو ہے وہ جائے گی, بٹ یہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ فراڈ ہو رہا ہے, اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ کیا اسپیشل جو ہے وہ چیز اپنائیں گے کہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ واقعی جو ہے یہ احساس کفالت کی جو ہے وہ ٹیم ہے؟ جی, جو فراڈ پریونشن میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ فراڈسٹر ہمیشہ پیسے لیتے ہیں, ان کی تو موٹیویشن یہی ہوتی ہے نا کہ لوگوں سے 2000 لے لیے, 5000 500 لے لیے. تو لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ احساس کی جو ٹیم ہے, سروے ٹیم ہے, وہ آپ سے پیسے نہیں لے گی. تو یہ سب سے زیادہ. اچھا میڈم, یہ ہے کہ آپ کی انفارمیشن تو جا رہی ہے میڈم, یہ اسی سے ریلیٹڈ کہ اب جو کہا جاتا ہے کہ ڈیجیٹل ڈیٹا جو ہے یہی سب سے بڑی ایک کسی بھی کمپنی کے پاس ایک انفارمیشن کا سورس ہوتا ہے جس سے وہ اپنی فیوچر کی پالیسیز بھی بنا سکتے ہیں. یہ کہ یہ ڈیٹا کس حد تک سیف رہے گا, پرسنل انفارمیشن سے لے کر ہر طرح کی انفارمیشن آپ کے پاس بطور ڈیٹا جا رہی ہے, اس کو کس طرح سیو کریں گے. دوسری یہ کہ آپ پورے ملک کے غریب لوگوں کی یہ آواز بن کر
ان کو خوشحال کرنے جا رہے ہیں، لیکن آپ کے ڈپارٹمنٹ کے خود لوگ اس وقت اسلام آباد میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں کہ ان کو بلو دا پار جو ہے باقی ڈپارٹمنٹ سے سیلریز دی جا رہی ہیں، اس کے لیے آپ کی کیا سجیشن ہے؟ آپ کا پہلا جو سوال تھا ڈیٹا سیکیورٹی کا، وہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ جیسے کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، آج کل کی دنیا میں ڈیٹا کی بنیاد پہ تمام فیصلے ہوتے ہیں، اور ڈیٹا جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیٹا از دا نیو گولڈ. تو ہم کیونکہ احساس کا سروے مینیج کرتے ہیں، احساس کا ڈیٹا مینیج کرتے ہیں، احساس کی سوشو اکنامک رجسٹری مینیج کرتے ہیں، اور تمام ملک کو بھی ڈیٹا دیتے ہیں، تمام گورنمنٹس کو بھی ڈیٹا دیتے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ڈیٹا کو سیکیور رکھیں. اس کے لیے ہمارے فریم ورکس ہیں، ہارڈ ویئر ڈپلائڈ ہے، سافٹ ویئر ڈپلائڈ ہے، فائر والز ڈپلائڈ ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، ڈیٹا گورننس پالیسیز ہیں، ڈیٹا سیکیورٹی پالیسیز ہیں، ڈیٹا شیئرنگ پالیسیز ہیں، سیکیور سرورز ہیں، ایک بہت بڑی ٹیم ہے. تو وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ اور باقی بھی حکومت پاکستان کی جو ادارے ہیں جن کے اشتراک کے ساتھ ہمارے ہاتھ مضبوط ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم مل کے کام کرتے ہیں. آپ نے ٹیچرز کی ڈیوٹی لگائی ہے سروے کے لیے. ٹیچرز کا جو کام ہے تدریسی فرائض ہے، وہ تو بہت بڑا مشن ہے ان کا. آپ انہیں ایک بڑے مشن سے ہٹا کے اس لائن پہ لگا رہی ہیں، اور جبکہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ متعدد بار یہ کہہ چکی ہے کہ ٹیچرز کی سوائے تدریسی فرائض کے کوئی اور ڈیوٹی نہ لیں. تو کیا یہ آپ کے راستے میں ہڈل پیدا نہیں ہوگی؟ 2-3 سوال اور لے لیں. میں ایک کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہی تھیں، اور ان کا کہنا تھا کہ احساس پروگرام کے تحت 70% سروے جو ہے وہ مکمل کیا جا چکا ہے، اور باقی ملک میں بھی سروے جاری ہے. سروے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اس میں شفافیت کو یقینی بنایا جا رہا ہے، غیر جانبداری کو یقینی بنایا جا رہا ہے.